मैसेज। थैंक यू खाला। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बाप ने हम सबको मौका दिया है कि हम सब जो है खुदावंद के कलाम को शेयर कर पाएं। और पाक रूह की भरपूर मदद चाहती हूँ जब मैं इस टॉपिक का बयान करती हूँ। और हम सब भी जानते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ दुनियावी ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तो बहुत कुछ करते हैं अपनी कम्युनिटी में, लेकिन हम दुनियावी ग्रोथ जो है यानी तरक्की जो है उसके लिए हम इतना कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हमारी कम्युनिटी आज भी इकोनॉमिकली देखा जाए तो वो वीक है। तो हम इस दोनों चीजों को ही हम पैरेलल रख के जो है इसको आज सीखेंगे। आइए आप मेरे साथ निकालिए, हम पढ़ेंगे कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, आमीन। और हर रोज ही हम फेलोशिप करते हैं और बहुत ही अच्छा सिस्टर अनीता हमारे साथ शेयर करी थी मुझसे पहले। मैं सॉरी अगर नाम गलत बोल रही तो मैं माफी चाहती हूँ। सिस्टर जी ने ऑलरेडी इस चीज को जो है एक्सप्लेन की। जी सॉरी सिस्टर उल्फत, सॉरी सिस्टर उल्फत, सॉरी सिस्टर जी। जी तो सिस्टर जी ने इस जी मिलजुल कर यानी फेलोशिप में एक दूसरे के लिए रूहानी तरक्की का बाइस बनना, इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें बयान की हैं। और इसको थोड़ी और डिटेल में ले जाते हुए मैं ये बताना चाहूंगी, हम सब ही जानते हैं कि रूहानी तरक्की के जो रूट है, मेन सोर्स है, वो खुदावंद का पाक कलाम ही है। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद जो है वो विजडम है और खुदावंद से ही, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसके मुंह से ही निकलता है। हालेलुया। और हम जिस तरह से फेलोशिप करते हैं, हर वीक ही हम इकट्ठे बैठते हैं और एक दूसरे के साथ हम खुदा उनके कलाम की बातों को शेयर भी करते हैं। जब हम फेलोशिप में होते हैं, कोई टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये वो वक्त होता है जब हम सीख भी रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं। और रूहानी तरक्की यही है, हम कि हमारी सोच से बाहर है कि हमें पता भी नहीं है कि हम एक दूसरे की रूहानी तरक्की का जो है बाइस बन रहे होते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें खुदावन ने ये सबसे अव्वलीन कहते हैं ना कि एक हम पर ड्यूटी जो है फर्ज की है कि हम एक दूसरे के साथ खुदावंद की हिकमत को जो है खुदावंद के कलाम को शेयर करें। और हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही खुदावंद ने ऑलरेडी ये सब कुछ हमारे लिए प्लान करके रखा हुआ था। और हम देखते हैं कि इफ्सियों उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत में आया, क्योंकि हम उसी की कारीगरी है और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आमीन। खुदावन का शुक्र हो, यानी कि खुदा ने ऑलरेडी हमें चुना है कि हम एक दूसरे की रूहानी और दुनियावी तरक्की का बायस बन सके। और अगर हम देखते हैं कि रूहानी तरक्की किस तरह से हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि हमने सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने एक दूसरे के साथ सही तालीम को जो है शेयर करना है। हमने ज्यादा एम्फसाइज यानी जोर देना है कि सही तालीम, क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान के मंसूबे बड़े हैं और वो ये चाहता है कि हम खुदावन की तालीम से, खुदावन के कलाम से फिर कर जो है उसके बुरे जो प्लान है उसमें हम फंस सके। और बहुत सारे ऐसे खादमीन भी हम देखते हैं जो कि जाहिर तो ये शो कर रहे होते कि वो खुदावंद के कलाम को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो ट्विस्ट करके यानी कि गलत तालीम जो है वो कम्युनिटी में फैला रहे होते। तो हमने सिस्टर अनीता यूसुफ के वसीले से सीखा था कि हमें रूहों का इम्तियाज करना सीखना है और खुदा हम सबको ये तोहफा इनायत करे और ऑलरेडी हमारे अंदर पाक रहकर हमें हिदायत कर रहा है। तो हमने सही तालीम जो है वो शेयर भी करनी है और सीखनी भी है, क्योंकि अगर हम सिखाने वाले बनना चाहते हैं तो पहले हमें सीखने वाला बनना होगा। अपने दिलों को खोल कर जो है खुदा उनके आगे रखना होगा। वी हैव टू बी फर्स्ट, वी नीड टू बी रिसीवर बिफोर वी बिकम गिवर।
اس کے علاوہ جس طرح سے ہر روز ہم رفاقت کرتے ہیں، فیلوشپ کرتے ہیں اور یہاں آ کر کلام کو سنتے ہیں، یہی خداوند کی مرضی ہے کہ ریگولر بیسس پر جو ہے ہم نے خداوند کے کلام کو پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ خداوند کے اچھے خادمین جو ہمیں خداوند نے عطا کیے ہوئے اس پلیٹ فارم سے، ہم نے ان کے وسیلے سے کلام کو سننا ہے، اور بہت سارے سورسز ہمارے ارد گرد ہے۔ یہ خداوند کا شکر ہے کہ ہم ایک ماڈرن ٹائم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے ریسورسز ہیں، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کے وسیلے سے خداوند کے بہت سارے اچھے خادمین جو ہیں جو پوری سچائی کے ساتھ خداوند کے کلام کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے ڈیلی بیسس پر جو ہے کلام کو سیکھنا ہے اور سکھانا بھی ہے، ان تک پہنچانا ہے جن تک خداوند کا کلام نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس کے بعد فیلوشپ میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی اسپرچل گروتھ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے ریگولر بیسس پر جو ہے، اگر ہم کہنا چاہیے کہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں یا ہمارے گھر آس پاس ہے، تو ہم نے ان پرسن جا کے ضرور ایک دوسرے کو وزٹ کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف فون پر ہی بات کرنی ہے، ان پرسن جب ہم ملتے ہیں اور خداوند کے کلام کی شیئرنگ کرتے ہیں اور خداوند کے کلام کے ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں، تو بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں اس سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ریویو بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری ہماری جو ہم میں کمی اور گھاٹے ہوتے ہیں، ہم اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کمی اور گھاٹوں کو، اور بہت سارے خداوند ہر انسان کو الگ الگ اپنے کلام کے بھیج دیتے ہیں، تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے، تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور پھر کہنا چاہیے ریویو کے ساتھ ساتھ اپریسیشن بھی ہے اور کانٹ چھانٹ بھی ہے، تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے جو ہے اپریسیشن کا بھی باعث بننا ہے اور کانٹ چھانٹ کا بھی باعث بننا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں۔ جی، ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ بے شک کہ غلطیوں کے 6 باب کی دوسری آیت میں آیا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، یعنی کہ ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ روحانی ترقی کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم کلام شیئر کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لیکن ہم نے دنیاوی طور پہ کیا کرنا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم کچھ غور کریں گے کچھ باتوں پر۔ جس طرح کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ روحانی تعلیم ہمارے لیے، یعنی کہ خدا کے کلام کی تعلیم بہت ضروری ہے، اسی طرح دنیاوی تعلیم بھی ایکولی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور بے شک کہ ہماری کمیونٹی میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بالکل اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروا رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملی میں، دا وائس آف گاڈ کی فیملی میں، میں پیرنٹس کو دیکھتی ہوں کتنی ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو وقت پر اسکول بھیج رہے ہیں، کالج بھیج رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، جی کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور بالکل میں یہ چاہوں گی کہ آپ کی اپنی کمیونٹی میں آپ اس دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی فیملی ہے جو تعلیم سے دور ہے یا لیک کر رہی ہے، اور خدا نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ ان تک تعلیم پہنچا سکتے ہیں، تو آپ ضرور پہنچائیں۔ کئی دفعہ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں حاصل کروا سکتی، لیکن خدا نے آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ غور کیجیے آج اور اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پیاروں میں اور اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، کمیونٹی میں دیکھیے کہ کون سی ایسی فیملیز ہیں جو فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہی ہیں۔ آپ ان تک بھی تعلیم پہنچائیں۔ اور میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے خداوند نے کہیں نہ کہیں ہم سب کو کہیں نہ کہیں کچھ قابلیت دی ہوتی ہے، اسکل دیا ہوتا ہے، اس پر بھی غور کریں آپ کہ جیسے فار ایگزامپل فیو ایگزامپلز آپ کو میں دینا چاہوں گی کہ جیسے اگر کسی کو آئی ٹی اسکلز آتے ہیں، کمپیوٹر یوز کرنا آتا ہے، یا کہنا چاہیے کوئی بہت اچھا میکینک ہے، ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ڈرائیور ہو، ایسے بہت ساری اسکلز ہیں۔ بہنیں جو گھر میں موجود ہیں ان کو سلائی کڑھائی آتی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی اچھی چیزیں جو آپ کو خداوند نے آپ کو ہنر دیا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ جو کمیونٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے کہنے چاہیے وہ روزگار ان کے پاس نہیں ہے، اپنے لیے اچھا پیسہ نہیں وہ کما پا رہے، کام و کاروبار نہیں ہے، تو آپ ان تک یہ اسکلز اپنے شیئر کر سکتے ہیں۔ خداوند نے ہمیں شیئر کرنا ہی سکھایا ہے اور اسی کا حکم دیا ہے کہ ہم نے شیئر کرنا ہے۔ سینس آف انسیکیورٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے، یہ آپ ضرور، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ دونوں پر ہی اپلائی ہوتی ہے، اسپرچل گروتھ میں بھی اور دنیاوی گروتھ میں بھی۔ اگر آپ غور کیجیے جو سینس آف انسیکیورٹی ہمارے اندر آ جاتی ہے جب ہم دوسرے بہن بھائیوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں،
and then we feel insecure. ہم نے اس اسپرٹ کو جو ہے اپنے اندر سے جو ہے ختم کرنا ہے. جب بھی شیطان ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ جی اگر سینس آف جیلسی ہے, انسیکیورٹی آ رہی ہے, اس اسپرٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر اپنے اندر سے ختم کرنا ہے, بلکہ دعا کرنی ہے کہ خداوند تو اس بھائی یا بہن کو مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ دے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بہن یا بھائی زیادہ خدا میں ویژنز دیکھ رہا ہو, اس کے پاس زیادہ کلام کی وزڈم ہو, خداوند اس کو زیادہ بھید اپنے عطا کر رہا ہے. تو آپ نے دعا یہی کرنی ہے کہ خداوند اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی اسی